ہوا ناظرین یہ جملہ اسمیہ کا مبتدا ہے کیونکہ یہ اس میں ضمیر ہے، حالت رفع میں ہے اور معرفہ ہے۔ ہی وہ، تو مبتدا بنے گا تو ہم کہیں گے کہ وہ ہے، اور آگے اس کی خبر ہے افصح۔ ناظرین یہ بھی اس میں تفضیل کا وزن ہے افعلوا کا۔ یہ جو ہم بولتے ہیں فصیح، فصیح و بلیغ، تو یہ وہ فصیح سے ہے افصح۔ افصح کا معنی ہے زیادہ فصیح یا سب سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ خوش بیان، جس کا بیان بہت خوبصورت ہو، جس کا بات کرنے کا انداز بہت خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں افصح، سب سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ خوش بیان۔ لیکن جب اس کے بعد حرف جارہ آ گیا من، تو پھر سب سے زیادہ نہیں، پھر کہیں گے زیادہ فصیح، زیادہ خوش بیان۔ وہ ہے زیادہ خوش بیان کس سے؟ آگے کہنا ہے مجھ سے، میں، انا، اور انا پہ حرف جارہ من جب داخل ہوگا تو انا کو حالت جر دے گا، اور انا سے حالت جر کیا ہے؟ یا ساکن۔ اور ناظرین چونکہ حالت نصب اور جر کے ضمائر متصلہ ہوتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ مل جائے گا، تو یہ اب اس کو پڑھ نہیں سکتے ہم کیونکہ دو حروف ساکن ہیں، نون اور یا، اور ہم جانتے ہیں کہ یائے متکلم جو ہے انا سے حالت نصب اور جر، یہ اپنے ما قبل پر ہمیشہ زیر مانگتی ہے، تو ہم اس کو وہ زیر دے دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین ابھی بھی آپ اگر اس کو پڑھیں تو یہ خوبصورت لفظ نہیں ہے منی، تو پھر اس پر ایک شد بھی ڈال دیتے ہیں، یعنی یہ نون ڈبل ہو جاتا ہے، تو یہ بنے گا منی، منی۔ اصل میں یہ من اور یائے متکلم جو انا سے حالت نصب اور جر ہے، یہ اس سے مل کر بنا ہے منی۔ منی کا معنی ہے مجھ سے، تو اب مجھ سے یہ کمپیئر کیا جا رہا ہے اسے۔ ہوا وہ ہے افصح زیادہ خوش بیان منی مجھ سے، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے، کس لحاظ سے؟ آگے ہے لسان، ان کا معنی ہے ناظرین زبان، اور اس سے حالت نصب ہوگی لسانن کیونکہ متعلق خبر ہے، مبتدا اور خبر حالت رفع میں، اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ متعلق خبر، وہ حالت نصب میں، جب تک اس پہ حرف جارہ داخل نہ ہو۔ تو انا پہ حرف جارہ من داخل ہوا تو وہ حالت جر میں چلا گیا، یا ساکن، یا متکلم، منی مجھ سے، اور اس پہ کوئی حرف جارہ داخل نہیں ہوا لسانن پہ، تو یہ حالت نصب میں۔ وہ زیادہ خوش بیان ہے مجھ سے زبان میں، یعنی باتیں کرنے میں وہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے، مجھ سے زیادہ پیاری باتیں کرتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے بارے میں بولے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ مجھے حکم تو دے رہے ہیں کہ میں فرعون کے دربار میں جا کے بات کروں، تو میرے ساتھ کوئی ساتھی بھی بنا دیں، اور میرا بھائی ہارون جو ہے اس کو میرے ساتھ کر دیں، وہ بات کرنے میں مجھ سے زیادہ اچھا ہے، وہ بات بہت پیاری کرتا ہے۔ تو یا ہوا کی ضمیر جو ہے یہ ہارون علیہ السلام کے لیے، ہوا افصح، وہ زیادہ خوش بیان ہے منی مجھ سے لسانن بات میں۔ ناظرین ایک نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بہت اونچے درجے کے نبی ہیں، لیکن جو خوبی اللہ نے کسی دوسرے کو دی ہے وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، اس کو ایکنالج کر رہے ہیں اپنے بھائی کا کہ وہ مجھ سے زیادہ بات کرنے میں بہتر ہے۔ تو ناظرین اگر کسی دوسرے میں کوئی خوبی ہو، اللہ نے اسے وہ خوبی دی ہو اور وہ ہم سے بہتر ہو، تو اس کا اظہار کرنے میں
کوئی خامی نہیں۔ ناظرین ایک اسم ہے نحنو، یہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ضمیر ہے۔ نحنو کا معنی ہے ہم، اور یہ حالت رفع میں ہے اور ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، تو ہم اسے جملہ اسمیہ کا مبتدا بناتے ہیں۔ نحنو ہم ہیں۔ اور آگے ناظرین ایک اسم ہے قریبن، آپ جانتے ہیں قریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نزدیک، اور اس سے افعلو کا وزن ہے اقرب۔ اقربو کا معنی سب سے زیادہ قریب، لیکن یہاں اس کے بعد چونکہ حرف جارہ من آئے گا تو پھر اس کا معنی ہوگا زیادہ قریب، یعنی یہ تفضیل بعض ہے، کمپیریٹیو ڈگری۔ ہم ہیں زیادہ قریب۔ کس کے زیادہ قریب ناظرین؟ کہنا ہے اس کے، ہوا کا معنی ہے وہ، اور اگر کہنا ہو اس کے، اس کی طرف، تو اس کے لیے حرف جارہ آئے گا الا، اور الا ہوا کو حالت جر دے دے گا، تو یہ ہوا سے حالت جر ہو جائے گی ہو، اور حالت نصب اور جر کے ضمائر چونکہ متصلہ ہوتے ہیں تو یہ ہو کی ضمیر الا کے ساتھ ملے گی، اور جب اس کے ساتھ ملے گی تو پھر الا کی شکل ایسے ہو جائے گی، الی، اس کو کھول دیں گے ایسے، اس کی یا ایسے کھل جائے گی، الی، اور ہو کی ضمیر جب اس کے ساتھ ملے گی ہو، تو ہو سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو یہ ہو کی پیش زیر میں بدل جاتی ہے، تو یہ بن جائے گا الیہ۔ الیہ کا معنی اس کے۔ ہم ہیں زیادہ قریب، اقربو الیہ، اس کے، انسان کی طرف اشارہ ہے، یا ہو کی ضمیر انسان کی طرف ہے، اس کے، انسان کے۔ اب کس سے؟ یہ ناظرین آگے ہے حبلن۔ حبلن کا معنی ہوتا ہے رسی، حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ یہ مرکب اضافی ہے، الف لام کے بغیر، اور اعراب ہلکا حبلو اور الوریدو سے حالت جر الوریدی۔ ناظرین ورید کہتے ہیں شریان کو، خون کی نالی، ورید، اور حبلو کا معنی رسی، یعنی ورید کی رسی، اور یہ کہتے ہیں ناظرین شاہ رگ کو، خون کی وہ نالی جو انسان کے سر کی طرف خون مہیا کرتی ہے، دماغ کو خون، جس میں سب سے زیادہ خون کا بہاؤ ہوتا ہے، سب سے زیادہ خون کا پریشر ہوتا ہے، جہاں سب سے زیادہ خون بہہ رہا ہوتا ہے، اور شاہ رگ اگر کٹ جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے لمحوں میں، اسے کہتے ہیں حبل الورید، شاہ رگ۔ اور اگر کہنا ہو کہ ہم ہیں نحنو زیادہ قریب، اقربو الیہ، اس کے، یعنی انسان کے، کس چیز سے زیادہ قریب؟ شاہ رگ سے زیادہ، تو اس سے پہلے حرف جارہ آئے گا من، جو اسے حالت جر میں لے جائے گا، تو یہ بن جائے گا من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں اس کے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ انسان کہتا ہے نا، اللہ کو کہاں دیکھوں، کہاں پاؤں، مجھے تو نظر نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ نہیں میری بات سنتا بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں میری بات قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ یہ بہت بڑا شک ہے جو شیطان نے ڈالا ہوا ہے انسان کے ذہن میں۔ میں اسے کیسے پکاروں، میں تو بڑا گناہ گار آدمی ہوں۔ تو گناہ گاروں کی سننے والے کو ہی تو رب کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہیں، انسانوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری کیفیت، میری حالت، میری دعاؤں کو سن رہا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحنو اقرب الیہ، ہم زیادہ قریب ہیں اس کے، یعنی انسان کے، کس سے زیادہ قریب؟ من حبل الورید، یہ جو شاہ رگ جو اس کی گزرتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔
ناظرین نبیٌ کا لفظی معنی ہوتا ہے خبر دینے والا. نبا کا معنی ہوتا ہے خبر. اس سے نبیٌ کا مطلب ہے خوب خبر دینے والا لفظی معنی. اور شرعی معنی اس کا ہے کہ وہ شخصیت، وہ ہستی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے انسانوں کو خبریں پہنچانے کے لیے، اللہ کا حکم، اللہ کی بات پہنچانے کے لیے، اسے کہتے ہیں نبیٌ. کوئی نبی، بہت سے انبیاء آئے، اور اگر معرفہ کرنا ہو تو پھر الف لام لگا دیں گے، معرفہ ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا النبی. علماء بتاتے ہیں کہ اس کا معنی خاص نبی سے مراد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ نبی. یا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہر نبی، لیکن یہاں پہ خاص طور پر اس کا اشارہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہے کہ نبی ہے یا نبی ہوتا ہے. کیا ناظرین آگے خبر آ رہی ہے اولا. ناظرین یہ اولا یہ بھی اسم تفضیل ہے افعلوا کے وزن پہ. یہ فا کی جگہ پہ واو اور عین اور لام کی جگہ پہ یہ اصل میں ایسے تھا ناظرین، او لا یو اف آ لو او لا یو. لیکن آپ دیکھیں اولا یو، اس کو پڑھتے ہوئے ہی آپ عجیب سا فیل کریں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ ادنا یو تھا. ادنا یو، ادنا، اسی سے اولا یو سے بن گیا اولا. یہ زبر اور پیش کو ملا کے اس پہ کھڑی زبر کر دی اولا. اور ادنا یو سے بھی یہ یا اور یہ زبر کو ملا کے کھڑی زبر کر دی گئی اور یہ بنا ادنا. تو یہ افعلوا ہی کا وزن ہے. ادنا سے بنتی ہے مؤنث فعلا کے وزن پہ دنیا. تو یہ اولا افعلوا ہی کا وزن ہے، واحد مذکر کا وزن، جس کا معنی ہوتا ہے زیادہ پیارا، زیادہ قریب. یہ فزیکلی قریب کے معنوں میں نہیں ہے کہ جو جسمانی طور پہ کہ یہ میرے قریب کھڑا ہے. یہ جو دلی تعلق ہوتا ہے اس کے لحاظ سے جو زیادہ قریب ہو، جو دل کے قریب ہو، اس کو کہتے ہیں اولا، جو زیادہ پیارا ہو. کہ نبی ہے اولا، سپرلیٹو ڈگری یہاں پہ ہمیں لگ رہی ہے کہ سب سے پیارا. کس کو؟ آگے ہے مؤمنون سے جمع ہے مؤمنون. مؤمنون کا مطلب ہے کوئی ایمان والا، ایک، اور اس سے جمع مؤمنون، کچھ ایمان والے، جمع. اور جب کہنا ہو سب ایمان والے تو پھر اس کو معرفہ کر دیتے ہیں جو بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے، المؤمنون. اور ناظرین اب اگر کہنا ہو کہ نبی ہوتا ہے زیادہ قریب، زیادہ عزیز، زیادہ پیارا، کس کو؟ ایمان والوں کو. ہم کہتے ہیں کو، عرب اس سے پہلے حرف جارہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے بی، اور یہ حرف جارہ ہے، اس کو حالت جر میں لے جائے گا تو المؤمنون سے حالت جر کیا ہوگی؟ المؤمنین. بالمؤمنین. النبی مبتدا، نبی ہوتا ہے اولا زیادہ قریب، اسم تفضیل خبر کی شکل میں، اور یہ متعلق خبر ہے بھی کس کو زیادہ عزیز ہوتا ہے، کس کو زیادہ پیارا ہوتا ہے. فرمایا بالمؤمنین، ایمان والوں کو. اور اب کہنا ہے کہ کس چیز سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، کس سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، تو وہ چیز آگے آ رہی ہے. ناظرین نفس ان کا معنی ہوتا ہے جان، اور اس کی جمع ہے انفسن. انفسن کا معنی ہے جانیں، اور اگر کہنا ہو ان کی جانیں، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کی جانیں. ناظرین واحد اسم ہو، مذکر ہو، تو اس کے لیے ضمیر استعمال ہوگی ہوا. مؤمنون کے لیے ہوا، اور چونکہ یہ جمع ہے مومنون اور مومنین، تو اس کے لیے جمع کی ضمیر کیا ہوگی؟ ہوا، ہما، ہم.
تو مرکب اضافی اب بنے گا ان کی جانیں، مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، انفسو، اور ان کی ہم سے حالت جر بھی ہم ہی ہے، لیکن حالت نصب اور جر کے ضمائر متصلہ ہوتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا۔ انفسہم کا مطلب ہے ان کی جانیں، یعنی ایمان والوں کی جانیں۔ اب کہنا ہے کہ نبی ہے زیادہ پیارا، زیادہ عزیز ایمان والوں کو، کس سے؟ ان کی جانوں سے۔ تو حرف جارہ آئے گا من۔ اس من کی وجہ سے اب یہ اسم تفضیل جو ہے یہ تفضیل بعض میں بدل گیا، جزوی تفضیل، کہ ان سے، جانوں سے، اس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہو گئی، اور من حرف جارہ اس کو حالت جر دے گا تو انفسو سے ہو جائے گا انفسی۔ اور یہ ہو کی ضمیر آپ کو پتہ ہے شکلیں بدلتی رہتی ہے، اور اس سے پہلے اس کے ما قبل پر اگر نیچے کی حرکت ہو تو یہ کھڑی زیر میں بدل جاتی ہے، لیکن آگے چونکہ میم ساکن آ رہا ہے تو کھڑی زیر اس سے مل نہیں سکتی، تو پھر یہ وہاں سے عام زیر میں بدل جاتی، تو یہ بن جائے گا من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی۔ نبی زیادہ پیارا ہوتا ہے، عزیز تر ہوتا ہے ایمان والوں کو، کس سے؟ من انفسہم۔ انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ پیاری چیز اس کی اپنی جان ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اور آگے دوسری ہے آیت واو عطف کے وا کا معنی ہے اور، زوجن کا معنی ہے پارٹنر، شریک حیات، اور اس کی جمع ہے ازواجن کا معنی پارٹنرز یعنی بیویاں۔ مرد کی پارٹنرز شریک حیات کیا ہوتی ہے؟ بیوی۔ تو یہاں پہ زوجن سے جمع کیا ہوگی؟ ازواجن، بیویاں۔ اور اگر کہنا ہو اس کی بیویاں، نبی علیہ السلام، نبیون، واحد مذکر، تو اس کے لیے ضمیر کیا استعمال ہوگی؟ ہوا، وہ۔ اب اگر کہنا ہو اس کی بیویاں تو مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، ازواجو، اور ہوا سے حالت جر مضاف الیہ ہو، اور حالت نصب اور جر کے ضمائر چونکہ متصلہ ہوتے ہیں تو یہ ہو کی ضمیر اس کے ساتھ مل جائے گی، تو یہ بن جائے گا ازواجو ہو۔ یہ ایسے تھا ہو، لیکن ہو کی ضمیر سے پہلے اگر اوپر کی حرکت آ رہی ہو تو وہ اس پیش کو الٹے پیش میں بدل دیتی ہے، اوپر کی طرف کھینچ لیتی، تو یہ ایسے بن جائے گا وَأَزْوَاجُ ہو۔ یہ پھر جملہ اسمیہ کا مبتدا، اور اس کی بیویاں ہیں، یہ مبتدا حالت رفع میں کیونکہ اس کا مضاف حالت رفع میں، اور یہ معرفہ کیونکہ اس کا مضاف الیہ ضمیر ہے اور ضمائر معرفہ ہوتے ہیں۔ آگے ناظرین ہے امن۔ امن کا معنی ہوتا ہے ماں، اور امن کی جمع ہوتی ہے امہاتن۔ امہاتن کا معنی ہے مائیں، امن کی جمع امہاتن۔ یہ ناظرین خبر حالت رفع میں اور نکرہ، خبر عام طور پہ نکرہ ہوتے، اور جنس اور عدد میں اس کے مطابق ازواجن چونکہ جمع ہے تو امہاتن بھی جمع ہے، ازواجن چونکہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے تو مائیں یہ مؤنث ہے، اور اس کی بیویاں ہیں مائیں۔ کس کی مائیں ناظرین؟ پھر مومنین، ایمان والے، ان کی مائیں، تو یہ ہے جمع، مومنین جمع ہے، مومنون سے واحد مذکر ہوا، اور اس سے جمع مومنون یا مومنین، تو ہوا ہما ہم، یہاں پہ پھر آیا ہم،
تو یہ مرکب اضافی ان کی مائیں الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا امہاتو اور ہم سے حالت جر بھی ہم ہی، اور حالت نصب اور جر کے ضمائر چونکہ متصلہ ہوتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ مل گیا، یہ بن گیا امہاتہم ان کی مائیں، اور ازواجہ اس کی بیویاں ہیں امہاتہم ان کی مائیں، یعنی ایمان والوں کی مائیں۔ ناظرین اکرام، جو ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو ام المؤمنین ایک کو اور جمع کو امہات المؤمنین ایمان والوں کی مائیں، وہ اصل میں قرآن مجید کی اس آیت سے لیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حالانکہ قرآن ہی کی ایک آیت کے مطابق کہ ماں وہ ہوتی ہے جس نے جنم دیا ہو، اور باپ وہ ہوتا ہے جس نے جنم دیا ہو، دوسرا کوئی ماں باپ حقیقی نہیں ہوتا۔ منہ بولے کا اسلام میں کوئی درجہ نہیں، منہ بولا باپ، منہ بولی بہن، منہ بولی ماں، اس کو حقیقی والدین اور حقیقی بہن بھائیوں کا درجہ نہیں مل سکتا، لیکن یہ واحد وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ انہوں نے جنم نہیں دیا ہمیں، لیکن پھر بھی کہا کہ یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اور اگر کسی کے ایمان کا ٹیسٹ لینا ہو کہ کیا واقعی وہ ایمان والا ہے یا نہیں، سچا مسلم، سچا مسلمان، تو اس کی شرط بھی یہ ہے، وہ بھی بیان کر دی ہے کہ نبی اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوگا، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہوں گی۔ ناظرین، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔